بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ قابل صد تکریم سامعین محترم، اس دنیا کے اندر مختلف اقسام کے لوگ آباد ہیں۔ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سے کچھ لوگ تو اللہ کی اس تقسیم پر بالکل بھی راضی نہیں ہیں اور شدید قسم کے گلے شکوے بھی کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب الرحمن نے بہت زیادہ مال و دولت سے تو نہیں نوازا، البتہ وہ دیگر مالدار لوگوں کو دیکھ کر حسرت کرتے ہیں، تمنا اور خواہش کرتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر مال کی کثرت کی تمنا اور توقع رکھتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی مال کی ریل پیل ہو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں اقسام کے لوگ ہی شرعی اعتبار سے غلط ہیں، کیونکہ یہ دونوں کسی نہ کسی حد تک ناشکرے ہیں۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور پھر یہ انسان اپنے اس ناشکری کے فعل پہ خود بھی گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال و دولت کی محبت میں بہت سخت پایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے بارے میں گواہیاں دی ہیں۔ صحیح آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی تقسیم پہ شکوے شکایت نہیں کرتا، زیادہ مال کی ہوس اس میں نہیں پائی جاتی، طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر قناعت اختیار کرتا ہے۔ جو رب تعالیٰ نے اسے دے دیا اسی پہ وہ صبر شکر کرتا ہے، اور کبھی بھی دنیا کی بیش اور کم کے چکر میں پھنستا نہیں ہے۔ سامعین مکرم، آج ہمارا ملک پاکستان معاشی اعتبار سے انتہائی تنگی کا شکار ہے۔ ان حالات میں ہمیں اپنے معاشی معاملات کے اندر قناعت اختیار کرنے والا وہ بننا چاہیے۔ قناعت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قناعت اختیار کرنے سے انسان کو دینی دنیاوی کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے ہوس، اس کے برعکس اس کے مد مقابل ایک لفظ بولا جاتا ہے قناعت۔ قناعت یہ ہوس کی ضد ہے، اس کے مفہوم مخالف استعمال ہوتا ہے۔ قناعت کا آسان مفہوم یہ ہے کہ تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ جو کچھ مل جائے اس پر صبر شکر کر کے بیٹھ جانا قناعت کہلاتا ہے۔ تھوڑی سی چیز جس کے حلال ہونے کا آپ کو یقین ہے اس کو لے لینا اور بقیہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی قناعت کہلاتا ہے۔ بعض لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ قناعت کا مطلب ہے کہ آپ
ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، یہ غلط ہے، بلکہ قناعت کا صحیح مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی کوشش اور دنیاوی جائز اور حلال اسباب اختیار کرنے کے بعد جو کچھ بھی دے دیں، یعنی کہ آپ اپنی جانب سے جائز اور حلال جو اسباب ہیں ان کو بروئے کار لائیں، محنت کوشش کریں، اور محنت کوشش کے بعد جو اللہ کی جانب سے آپ کو مل جائے اس کو قناعت کرتے ہوئے اس پہ راضی ہو جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ قناعت جب کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ قناعت کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اور کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ دنیا میں حقیقی کامیابی صرف قناعت اختیار کرنے والے لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اور زندگی میں ملنے والی اللہ کی نعمتوں پہ وہ خوش رہتے ہیں۔ تو جب آپ کو دلی خوشی میسر آ جاتی ہے تو گویا کہ آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور راحت آنے لگتا ہے، اور پھر آپ ترقی کی اور کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، کوشش یہی کرتا ہے کہ زندگی میں سکون آ جائے، کامیابیاں حاصل کر لوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 1056 نمبر روایت، قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، ورزق کفافا، اور حسب ضرورت اس کو اللہ نے رزق بھی دے دیا، وقنعہ اللہ بما آتا، رزق دینے کے بعد جو اللہ نے رزق دیا، جو مال دیا، اس پر قناعت اختیار کرنے کی اللہ نے توفیق بھی دے دی، تو فرمایا کہ یہ حقیقی کامیاب آدمی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، حقوق اللہ کی پاسداری کرے تو آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ قناعت ایسا وصف ہے کہ جب کسی شخص کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ قناعت اختیار کرنے والا آدمی چونکہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں رکھی۔ جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن ہدی الی الاسلام، خوشخبری ہے جنت کی ایسے آدمی کے لیے جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ، اور جس آدمی کو اللہ نے حسب ضرورت رزق بھی دے دیا اور پھر وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور صبر شکر کر کے زندگی گزارنے لگتا ہے، ایسے صابر شاکر آدمی کے لیے اللہ کی جنت کی خوشخبری ہے۔ قناعت جب کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو گویا کہ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، اطمینان والی زندگی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل کی 98 نمبر آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو آدمی بھی نیک عمل کرے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث، مرد یا عورت، نیک اعمال کریں، شرط یہ ہے وهو مؤمن، حالت ایمان میں نیک اعمال کریں، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایک آدمی کے دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں، وہ جتنے بڑے سے بڑے اعمال کرتا جائے اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب کوئی مومن ہو اور پھر نیک اعمال کرنا شروع کر دے،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر ہم اس کو نیک اعمال کی بدولت جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اور مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں، الحیات الطیبہ ہی القناعہ، اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے حیات طیبہ کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، حیات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر اس شخص کے دل میں قناعت پیدا کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے لگتا ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہوتا ہے، صبر شکر کرتا ہے، اور اللہ اس کے تھوڑے کے اندر بھی خیر کثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور قناعت یہ ایسی خوبصورتی ہے کہ جب کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دولت میں، اس کی مال میں مزید فراوانیاں پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ رزق اسے نہیں ملتا جو ہر وقت رزق کی ٹو میں لگا رہتا ہے، نہ دن کی پرواہ کرتا ہے، نہ رات کی پرواہ کرتا ہے، نہ یہ فکر ہے کہ نماز کا وقت بیت رہا ہے، نہ سردی نہ گرمی، ہر حال میں اس کو یہ جنون طاری ہے کہ میں نے مال کمانا ہے، رزق زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رزق ایسے آدمی کو نہیں ملتا، بلکہ رزق اس بندے کے مقدر میں لکھا جاتا ہے جو تنگ دستی کے اندر ہو تب بھی، خوشحالی میں ہو تب بھی گلے شکوے نہیں کرتا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے، تھوڑا اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرتا ہے، زیادہ اللہ نے دیا ہے شکر ادا کرتا ہے۔ اور صبر اور شکر کا مفہوم یہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بھی شکر ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت دوسرے غریب مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ بھی نعمت کا شکر کہلاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری عطا کردہ نعمتوں پہ شکر کرو گے میرا وعدہ ہے میں تمہیں اور دوں گا۔ اور سورہ کہف کی وہ آیت، سورہ نحل کی وہ آیت کریمہ فرمایا کہ ایک بستی جس کے پاس یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے فراوانی سے رزق آ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، اتنا کھانے کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے بھوک مسلط کر دی، نعمتیں واپس چھین لی، دشمن کا خوف اور رعب ان پہ طاری کر دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رزق کی فراوانی تب میسر آتی ہے جب انسان اپنے اندر قناعت پیدا کرتا ہے، اور قناعت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے تھوڑا بھی دیا اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب ابن مسعود بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں 2326 نمبر روایت ہے، فرمایا کہ من نزلت به فاقۃ فانزلها بالناس، جس آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فاقہ مسلط کر دیا گیا، غربت آ گئی، چند ایام تنگ دستی کے آ گئے، تو وہ آدمی اپنی اس پریشانی کو لوگوں کے سامنے روتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے گلے شکوے کرتا ہے۔ فرمایا کہ لم تصد فاقۃ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے فقر و فاقے سے اس کو نجات کبھی نہیں دیں گے۔ ومن نزلت به فاقۃ، اور جس آدمی کو اللہ نے فقر و فاقے میں، غربت میں مبتلا کر دیا، فانزلها باللہ، تو وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنی پریشانیاں رب کے سامنے رکھتا ہے، جبین نیاز کو اس کے سامنے خم کرتا ہے، اپنی حاجات اور دستے دعا کو رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرمایا کہ فیوشک اللہ لہ بالرزق عاجل او آجل، جلدی یا تھوڑا دیر کے ساتھ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی غربت کو دور کر دیں گے، اس کو خوشحالی عطا فرما دیں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رزق میں فراوانی قناعت پیدا کرنے سے، صبر و شکر کا جذبہ پیدا کرنے سے آتی ہے۔ امام قشیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وضع اللہ تعالی 5 اشیاء فی 5 مواضع، اللہ نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پہ رکھ دیا ہے۔ العز فی الطاعہ، عزت کو اللہ نے اپنی اطاعت اور بندگی کے اندر رکھ دیا ہے۔ والذل فی المعصیہ،
ذلت اور رسوائی اپنی معصیت اور نافرمانی کرنے والے کے لیے لازم کر دی ہے. والہیبۃ فی قیام اللیل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کی ہیبت ہو، رعب اور دبدبہ ہو آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو قیام کریں، تہجد پڑھا کریں. والحکمۃ فی بطن الخالی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر حکمت آ جائے، دانائی آ جائے، عقل مندی کا زینہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تو فرمایا کہ حکمت و دانائی اللہ نے خالی پیٹ میں رکھی ہے. جو پیٹ سیر ہوتا ہے، خواہشات سے بھرا ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی بھی حکمت و دانائی جنم نہیں لیتی. حکمت و دانائی اللہ نے رکھی ہے خالی پیٹ کے اندر. والغنا فی القناع، اور غنا، تونگری، خوشحالی، مال و دولت، اس کا راز اللہ نے قناعت اختیار کرنے کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ یہ پانچوں وصف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قناعت یہ خودداری کا اصل نام ہے کہ قناعت جس آدمی کے اندر آ جاتی ہے وہ خوددار ہوتا ہے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، باز آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو آدمی خودداری کی ضمانت مجھے دے دے، اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں، اتکفل لہ بالجنہ، میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. خودداری، قناعت، اور جب ایسی خوبصورت خوبیاں کسی آدمی میں پیدا ہوتی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دی ہے. اسی مجلس میں ایک صحابی جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں زندگی بھر کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، واقعتاً پھر انہوں نے اس بات کی لاج رکھی. سواری پہ سوار ہوتے، اگر کوڑا بھی گر جاتا تو کسی کو یہ نہ کہتے کہ مجھے نیچے سے اٹھا کے پکڑا دے، سواری سے نیچے اترتے، خود اپنا کوڑا اٹھاتے، دوبارہ سواری پہ سوار ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنی اس بات پہ قائم رہے. اللہ کے نبی فوت ہو گئے، جناب ابو بکر کا دور آیا، امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بھیجتے، آؤ بیت المال سے جو تمہاری وظیفہ مقرر کیا گیا ہے آ کے لے جاؤ. کہتے اللہ کے نبی سے میں نے عہد کیا ہے جنت کے لیے، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، لہٰذا میں اپنا وظیفہ بھی لینے نہیں آؤں گا. عمر کے دور میں بھی یہی حال رہا، حتیٰ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ صحابہ اللہ کے ہاں تم گواہ ہو جاؤ، میں صحابی کو بلاتا ہوں کہ تمہارا یہ حق ہے، آ کے لے جاؤ، لیکن یہ آدمی خود نہیں آ رہا. کل قیامت کے دن کہیں اللہ کے دربار میں مجھے باز پرس نہ کی جائے، اس لیے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو بلاتا ہوں لیکن یہ آدمی خود لینے نہیں آتا. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ نے کتنی پاسداری کی، صحت کی، اپنے اندر خودداری پیدا کی. رب تعالی ہمیں بھی قناعت کرنے والا مسلمان بنا دے. قناعت یہ شکر گزاری کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ تکن ورعا تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ تقوی، ورع، زہد اختیار کرو، تم لوگوں میں سے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اپنے اندر قناعت پیدا کرو، تھوڑی چیز پہ راضی ہونا سیکھو، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو کہ یہ فائدے، یہ مزاج، یہ نعمتیں مجھے اپنے لیے پسند ہے، فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی خیر پسند کرنے لگ جاؤ. تکن مؤمنن، اسی کے اندر اللہ نے مومن ہونے کا راز رکھا ہے. وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. تکن مسلمن، تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے. وَأَقِلَّ الضِّحْكَ، اور مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ زندگی کے اندر بہت کم ہنسا کرو گے.
کہہ لگا کے بہت زیادہ ہنستے نہیں رہو گے، بہت کم ہنسا کرو گے۔ جب یہ تم اپنے اندر وصف پیدا کرو گے تو یاد رکھنا کہ تمہارا دل روشن رہے گا، دل زندہ رہے گا، تمہارا عبادت کرنے میں لطف آئے گا، اللہ سے ڈر پیدا ہوگا۔ اور جب تم بہت زیادہ رونے دھونے کو معمول، جب تم بہت زیادہ ہنسنے کو معمول بنا لو گے، یاد رکھو کہ تمیت القلب، تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ قرآن و سنت کی دلائل اور آیات تمہارے اوپر اثر نہیں کریں گے، عبادت میں لطف نہیں آئے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے، مزید عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، ایک دو رکوع کھینچ کے دھکے سے پڑھ بھی لیں طبیعت میں آوازاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید ہمارے دل مردہ ہو چکے۔ قناعت یہ انسان کی زندگی کے اندر راحت، اطمینان اور سکون لے کر آتی ہے۔ جناب شقیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اردت ان تكون في راحة فقل ما اصبت، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں راحت آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، بے چینی اور بے سکونی سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں، تو اصول بنا لیں کہ جو مل جائے اس کو کھا لیا کریں۔ والبس بما وجدت، جو میسر لباس آ جائے وہ پہن لیا کریں۔ ورض بما قضى اللہ علیک، اللہ نے جو تیرے حق میں فیصلہ کر دیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ جب یہ سنہری اصول اپنا لو گے تمہاری زندگی کے اندر چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی اکثریت کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ضروریات اکثر لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں، ستم یہ ہے کہ ہماری عیاشیاں پوری نہیں ہو رہی، سہولیات ہماری پوریاں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہر بندے کی زبان پہ گلا شکوہ۔ جب انسان یہ سوچ بنا لے کہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے، تو یقین مانے کہ اس بندے کی زندگی جنت سے کم نہ ہوگی۔ قناعت، خودداری انسان کے اندر عزت لے کر آتی ہے۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جی لے جتنا جینا چاہتے ہیں، اختتام یہ ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ وأحبب من احببت، دنیا میں جس سے دل لگی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، فإنک مفارق، ایک دن آنے والا ہے جدائیاں ہو جائیں گی۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جتنے نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ نے زندگی دی ہے کر لیں، ایک دن آنے والا ہے تو نیک اعمال کی دولت میں اللہ بدلے بہترین عطا کریں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یا محمد، شرف المؤمن قیام اللیل، مومن آدمی کا شرف، عزت اللہ نے اس بات میں رکھی ہے کہ وہ رات کا قیام کیا کرے۔ وعزہ استغناہ عن الناس، اور مومن آدمی کی عزت کا راز اللہ نے لوگوں سے بے نیاز ہونے میں رکھا ہے۔ جب آپ لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں رکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ سلام لے رہا ہے تو اس کا سلام والا ہاتھ خالی ہے کہ اس کے اندر کوئی خلاص بھی ہے، تو جب آپ کی یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے اللہ آپ کو عزتیں عطا کریں گے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ یہ ملنے والا آدمی مجھے کو 500 1000 کی مٹھ لگائے گا، اور آپ یہ سمجھیں کہ اس آدمی کی جیب میں میرے لیے کیا باقی آتا ہے، اس وقت سمجھ لیں کہ آپ عزت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، معاشرے کے اندر ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ کسی نے ابو یزید رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ بماذا وصلت الی ما وصلت، اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے اس کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں جمعت اسباب الدنیا، میں نے دنیا کے تمام اسباب ایک جگہ پہ جمع کیے، فربطتها بحبل القناعہ، میں نے قناعت کی رسی کے ساتھ ان کو باندھ دیا، ووضعتها في منجنیق الصدق، سچائی کی منجنیق کے اندر تمام اسباب کو لا کے رکھ دیا، ورمیت بها في بحر الیأس، اور میں نے
نا امیدی کے سمندر کے ان کو پھینک دیا، فاسترحت، تو میں نے زندگی کے اندر سکون اور راحت پا لی۔ تو ابھی پیارے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں راحت پا جائیں، سکون حاصل کر لیں، اس کا راز یہ ہے کہ اپنے اندر قناعت پیدا کریں، تھوڑے پہ راضی ہونا سیکھیں۔ امام کشاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، الفقراء اموات، یہ محتاج لوگ، یہ فقیر لوگ، یہ مانگنے والے حقیقت میں روحانی اعتبار سے مردے ہیں، الا من احیاہ اللہ تعالی بعز القناعہ، سوائے اس آدمی کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قناعت کی عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما دے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں اپنے اندر قناعت، خودداری، صبر اور شکر جیسی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پیارے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امیری اس بات کا نام ہے کہ میرے بینک بیلنس میں کروڑوں پڑے ہوں، میرے پاس کوئی 8-10 پلاٹ ہوں، بڑی مہنگی گاڑیاں میرے نیچے ہوں، عالی شان بنگلہ ہو۔ یاد رکھیں کہ یہ ہماری کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، یہ جہالت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے سوال کیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی، مال کی کثرت یہ امیری ہے؟ جناب کرنے لگے کہ جی اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ کسی آدمی کے پاس اگر تھوڑا مال ہے تو یہ غریب ہے، فقیر ہے؟ فرمایا جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے صحابی ایسا نہیں ہے، انما الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب۔ اصول یاد رکھے کہ اصل غنا، اصل امیری دل کی امیری ہے، اور اصل فقیری اور محتاجی دل کی فقیری ہے۔ بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیچارے کروڑوں پتی ہوتے ہیں لیکن دل کا غنا میسر نہیں ہوتا۔ بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مالی طور پر اتنے حالات اچھے نہیں ہوتے لیکن دل ان کا بہت اللہ نے فراخ رکھا ہوتا ہے، دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اصل میں امیری اور غریبی کا پیمانہ ہے۔ اور حارث محاسبی رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ قناعت کرنے والا آدمی اصل میں امیر ہوتا ہے، اگرچہ بیچارے کا پیٹ بھوکا ہی کیوں نہ ہو۔ والحریص فقیر، اور حریص آدمی، لالچی آدمی فقیر ہوتا ہے، اگرچہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر قناعت پیدا کریں تو پیارے بھائی اس کا کچھ علاجات بھی ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر قناعت کے فضائل کا مطالعہ کریں، اللہ پر ایمان مضبوط رکھیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق بھی دے گا، بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ قناعت اختیار کرنے والوں کی بیٹھک اور صحبت اختیار کریں، اور قناعت اپنے اندر پیدا کرنے سے آتی ہے، کہیں باہر سے چل کے نہیں آتی، اپنے اندر خود پیدا کریں۔ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں، آپ کے اندر قناعت پیدا ہوگی۔ آپ کو اللہ نے 1000 کا مالک بنایا ہے، ایسے بھی ہیں جن کے پاس صرف 300 روپیہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دولت کو، مال کو کامیابی نہ سمجھیں، کبھی کبھی یہ مال وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن جس آدمی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے اس کو اس کا جواب بھی اتنا ہی سخت دینا پڑے گا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے اور صابر اور شاکر مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔